السلام علیکم ناظرین، بعض افراد قربانی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے کیونکہ انہیں اس میں سے ناگوار سی بو آتی ہے اور اگر فریج میں رکھ دیا جائے تو یہ بو بڑھ جاتی ہے جس کی ہمیں عموماً سمجھ نہیں آتی ہے۔ قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، لیکن احسن قربانی کرنے کے لیے چند اصول اور ضوابط کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر ذبیحہ درست نہیں کیا جائے گا تو تمام تر کوششوں کے باوجود قربانی کا جانور حرام ہو سکتا ہے۔ قربانی کرنے کے دن قریب ہیں، اس لیے ذبیحہ کرنے اور کروانے کی کچھ نکات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ ذبیحہ میں جانور کی گردن کا منکا کبھی بھی پہلے نہ توڑنے دیں، اس سے پہلے ساری رگوں کے کاٹنے کا اہتمام کریں تاکہ جانور کے جسم میں سے خون مکمل طور پر نکل جائے۔ جانور پر پائپ کے ذریعے پانی ڈال کر جل ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہ کریں، اس طرح خون مکمل طور پر نہیں نکلے گا اور وہ جانور کے جسم کے اندر رہ جائے گا جو گوشت کو خراب کرنے اور بدبو پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ ایسا عموماً کسائی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی جلد بازی میں جانور حرام ہو جاتا ہے۔ جانور کو پوری طرح ٹھنڈا ہونے دیں اور ہوا لگنے دیں تاکہ جانور قدرتی طریقے سے خون نکلنے کے بعد ٹھنڈا ہو۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اناڑی کسائی گردن پر چھری پھیرنے کے ساتھ ہی منکا توڑ دیتے ہیں جس سے جانور مر تو جاتا ہے لیکن تمام خون جسم سے خارج نہیں ہو پاتا۔ خیال رکھیں کہ رگیں کٹنے کے بعد جانور کو اتنا وقت دیا جائے کہ قدرتی طریقے سے اس کا خون نکل جائے اور وہ بے حس ہو جائے۔ فوری طور پر منکا نہ توڑنے سے حرام مغز کے ذریعے دماغ اور جسم کا رابطہ برقرار رہتا ہے اور جسم کی قدرتی حرکات اور تڑپنے کے عمل سے جسم کی تمام رگوں سے خون کا اخراج مکمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کے مکمل ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ علماء کرام نے اس سلسلے میں تجویز کیا کہ جلد کاٹنے کے بعد رگیں کاٹی جائیں۔ حلقوم، اس سے مراد سانس کی رگ ہے تاکہ سانس لینے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ موری، کھانے پینے کی نالی کو کاٹا جائے۔ الجان، اس سے مراد وہ دو رگیں ہیں جو سانس اور کھانے کی نالی کے ارد گرد ہوتی ہیں اور جن کے ذریعے خون گردش کرتا ہے۔ ان کے کاٹنے سے خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کاٹ کر جانور کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ خون نکل جائے اور جانور مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے۔ منکا، خون کی رگوں کے بعد گردن کی ہڈی کا جوڑ ہوتا ہے، یہی وہ جوڑ ہے جسے پیچھے کی طرف موڑ کر کھولا جاتا ہے، اسے منکا توڑنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اعصاب کی سفید بٹے ہوئے گچھے نظر آتے ہیں جو خون کی نالی کٹنے کے بعد بھی جسم اور دماغ کے درمیان رابطے کا سبب ہوتے ہیں اور جسم کی قدرتی غیر اختیاری حرکات کے سبب خون کے مکمل اخراج کو یقینی بناتے ہیں۔ علماء حضرات کے نزدیک منکا توڑنے اور ان اعصابی ریشوں کو کاٹنا جانور کے مکمل ٹھنڈا ہونے کے بعد کا عمل ہے۔ اس سے قبل ایسا کرنا ذبیحہ کے اصول کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جانور کو اس کی گردن کی ہڈی کاٹ کر چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ پورا ٹھنڈا ہو جائے۔ جانور کے مکمل ٹھنڈا ہونے کے بعد جب سانس باقی نہ رہے تب منکے کی ہڈی کو کھولنا اور گردن کا تن سے جدا کرنا ہی صحیح ذبیحہ کا طریقہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور پر خود تکبیر پڑھیں اور چھری پھیریں جو اللہ کا حکم ہے۔ اس کے لیے خود کو تیار کریں، پیشہ ور کسائی سے کام مکمل کروائیں۔ یہ سارے سال کے بعد ایک سنت کی ادائیگی کا عمل ہے۔ موسمی کسائی ذبیحہ کے اسلامی طریقے پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں اس کا تجربہ ہوتا ہے۔ وہ اپنا وقت بچانے کے لیے چھری کی نوک کو تکبیر کے ساتھ ہی حرام مغز میں چبو کر جانور کو بے حس کر دیتے ہیں یا گھٹنا گردن کے پیچھے رکھ کر منکا توڑ دیتے ہیں۔ جانور تو بے حس ہو کر ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن یہ اصول ذبیحہ کے بالکل خلاف ہے۔ خون اندر رہ جانے کی وجہ سے ایسے جانور اور مردہ جانور کے گوشت سے ایک جیسی بو آتی ہے چاہے تکبیر بھی پڑی کیوں نہ گئی ہو۔ دوسرا، جب ایسے گوشت کو محفوظ کیا جائے گا تو اس میں سے بو ختم نہیں ہوگی اور ساتھ کی دوسری اشیاء میں بھی یہ بو شامل ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خاص بو آنے کی شکایت اکثر لوگوں کو ہوتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کے نام پر کی جانے والی قربانی کے صحیح طریقے کو سمجھیں اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کریں۔ اناڑی کسائیوں سے بچیں جو زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں آپ کی قربانی ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم سب ذبیحہ کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے قربانی کے عمل کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ شکریہ۔